بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، زندگی پر یاد رہنا۔ لاک ڈاؤن کا پیریڈ گزرا، MBA، PhD، MCom، MSc، یہ سب ڈگری والوں کو ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بہت سارے فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے ہوئے نظر آئے، گھر کیسے چلائیں گے، ڈپریشن میں نظر آئے۔ لیکن خدا کی قسم 10,000 پانے والا ایک حافظ قرآن مجھے ڈپریشن میں نظر نہیں آیا، واہ واہ واہ، مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ نے کبھی سوچا وہ جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیوں نہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جو دل کی تنگی کو دور کر دے وہ قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کچھ سبق سیکھ کر کے آج یہاں سے اٹھیں، اور وہ گھر جہاں روزانہ ٹی وی کھلتا ہے اور قرآن کو ادب کی وجہ سے اتنی بلندی پر رکھ دیا گیا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگے، وہ آج سے قرآن کھولنا شروع کریں، اس کی تلاوت شروع کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن یہیں تک چپ نہیں ہو جاتا کہ اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اللہ قیامت میں اس کو اندھا اٹھائے گا تو وہ بندے کیا کہیں گے؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ ہمیں تو اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے واضح فرما دیا بندے آنکھ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں، میری کتاب دیکھنے کے لیے تجھے دی گئی تھی۔ آنکھ تجھے دی گئی تھی تاکہ تو اس سے میرا ذکر دیکھتا۔ قرآن میرا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آنکھ اس لیے تھی تاکہ تو میری کتاب کا دیدار کرتا اور میں تیری زندگی کو خوشیوں سے لبریز کر دیتا، بھر دیتا۔ اب جب تو نے آنکھ کا حق ادا ہی نہیں کیا تو دنیا میں بھلے سب کچھ تو دیکھتا رہا، لیکن آج تجھے دیکھنے کی توفیق نہیں ملے گی، تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ نوجوان جو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب نہ دیکھنے کا خیال ہے اور نہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا جذبہ ہے، وہ لوگ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، بڑے سے بڑا بنگلو بنا لو، بڑے سے بڑا ایئر کنڈیشن لگا لو، بڑے سے بڑے گارڈن بنا لو، سوئمنگ پول بنا لو، تمہاری زندگی میں سکون اسی وقت آئے گا جب تمہارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا طبیعت بے چین رہتی ہے حضور کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا وضو کر کے مسجد میں جاؤ، اور اگر وہاں درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ جب تم درس قرآن کی محفل میں بیٹھو گے نا، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی، وضو کر کے اللہ کے گھر میں جاؤ،
اور قرآن کھولو، پڑھنا شروع کرو، ادھر پڑھو گے ادھر اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرما دے. سبحان اللہ. سگریٹ سے سکون نہیں ملتا، ڈرگ سے سکون نہیں ملتا، شراب سے سکون نہیں ملتا، پکچر سے سکون نہیں ملتا، زنا سے سکون نہیں ملتا. سکون تو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں ہے. وہ رسول جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس رسول کو بھی حکم دیا اتلو ما اوحی، جو میں نے تم پر وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، لیکن آج اس عظمت والی کتاب کے خلاف کوئی ایک لفظ بول دے ہم سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی بد دعائیں جب ہم لیتے ہیں تو اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن بد دعا دیتا ہے. اے اللہ تو نے کیسے گھر میں ہم کو رکھا جو کبھی کھول کر ہمیں دیکھتا تک نہیں، جو ہماری تلاوت کو ضروری نہیں سمجھتا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، دل و دماغ کو درست کرو اور اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو اس وقت ہو رہا ہے. صبح اٹھ کے تمہیں فکر رہتی ہے کہ پہلا واٹس ایپ کا میسج کون سا ہے، دنیا کا میسج تو پڑھتے ہو، کبھی قدرت کا میسج بھی تو پڑھ لیا کرو. اللہ کی کتاب میں اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے. اس نے تمہیں زندگی گزارنے کی اصول عطا فرمائے، اس نے قانون عطا فرمایا، تمہاری زندگی کی راحتوں کا سامان تمہیں عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر واحد یہ کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. توجہ چاہوں گا میں اس کتاب کی عظمت پر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. خدا کی قسم، آدمی جو زبان نہیں جانتا اس زبان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. انگلش نہیں آتی ہم کیا پڑھیں گے؟ کوئی مارکیٹ میں انگلش کی کتاب خریدتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اور اردو جانتے ہیں تو اردو کی کتاب، یا گجراتی جانتے ہیں تو گجراتی میں کتاب بھی ایک بار دو بار تین بار پڑھ کر ایسا اوپر رکھ دیں گے یا کسی کو دے دیں گے، اس لیے کہ طبیعت دو چار بار اس کتاب کو پڑھ کر اکتا جاتی ہے. اے کریم تیرے کرم پر قربان کہ تیری کتاب کو جتنا پڑھو کبھی طبیعت اکتاتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ لذت ملتی. اسی لیے ماہ رمضان میں کوئی کہتا ہے میں نے 7 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 3 قرآن ختم کیے. جانتا کچھ بھی نہیں، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتا، لیکن پڑھ رہا ہے، طبیعت نہیں اگتا رہی. اور ایک بات عرض کروں، اس کی جگہ دل ہے نا. اسکول جانے والا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول بیگ لے کر جاتا ہے، تو وہ اسکول بیگ جو ہے نا وہ پیچھے لٹکاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل کے جو اسکول بیگ نکلے ہیں نا وہ پیچھے لٹکا، ساری کتابیں پیچھے. لیکن خدا کی قسم یسرن القرآن لے کے جانے والا بھی مدرسے کا بچہ کبھی ایسا کوئی بیگ استعمال نہیں کرتا کہ یسرن القرآن پیچھے ہو، وہ سینے سے لگا کر کے مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا ہے. مزاج دیا جا رہا ہے بندے یہ کتاب کی جگہ دل ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو. اس کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا جو کتاب اٹھانے کے لیے، جو کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے، جو کتاب ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے. لیکن خواتین یہاں پر موجود ہیں، اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیں. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ
شکم میں مادر سے 17 پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے؟ کوئی اندر یاد کرانے تو نہیں گیا تھا نا، لیکن ایک ماں نے پیغام دیا، ایک ماں نے درس دیا کہ بچہ جب تمہارے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہو، اس وقت اگر تم تلاوت کرو گی نا تو تمہاری قرآن کی تلاوت کا اثر تمہارے شکم میں پرورش پانے والے بچے پر ضرور یہ اثر ہوگا۔ غوث پاک نے ماں سے قرآن ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا تو 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے۔ میں آج ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکو، اس لیے کہ اب تو بچہ روتا ہے تو کام والی سے کہا جاتا ہے ذرا سنبھالو کیوں رو رہا ہے۔ اور بعض سرمایہ دار اور دنیاوی تعلیم یافتہ بچیاں تو اگر ان کے گھر بچہ ہو گیا تو راستہ چلیں گی تو بچے کو کام والی کے ساتھ کر کے اس طرح سے چلیں گی کہ بچہ غلطی سے بھی امی کہہ کر نہ پکارے، ورنہ وہ کنواری نہیں سمجھی جائے گی، شادی شدہ سمجھی جائے گی۔ یہ دور ہے۔ اب تو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا ہے ماؤں نے، اب تو دودھ نہیں پلاتی، فگر خراب ہو جائے گا۔ جب تم بچے کا حق جو قدرت نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرو گی تو یہ بڑا ہو کر تمہارا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کا حق ہے، یہ قرآن نے حق دیا ہے۔ 2 سال تک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اس کے دودھ سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو باہر کے دودھ کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن وہ جو اپنے فگر کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی کچھ دنوں کے بعد اس کو دودھ پلانا چھوڑ دے، جو بچے کا حق مارے گی عورت، بچہ اس کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اور سن لو، ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل سکتی ہے، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ واہ واہ واہ۔ ماں جب اپنے بچے کو لگا کر دودھ پلاتی ہے اس وقت سچویشن یہ ہوتی ہے وہ دودھ ہی نہیں پلا رہی، اپنی محبت بھی پلا رہی ہے، اپنا اخلاق بھی پلا رہی ہے، اپنے سینے سے چمٹا کر اسے وہ پیار دے رہی ہے جو دنیا کا کوئی انسان وہ پیار اسے نہیں دے سکتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، مائیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتی تھی، مائیں اللہ عز و جل کی کتاب کو حرز جاں بنائی ہوئی تھی۔ اور میری بہنیں غور سے سنیں تاکہ محسوس ہو سکے کہ کیا سننا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ہفتے اپنے گھر جایا کرتی تھی، میکے جایا کرتی تھی، ٹائم پر جاتی ٹائم پر آ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے میں تاخیر ہوئی، گئی تھی اپنے ابا کے گھر، آنے میں لیٹ ہو گئی، سرکار تشویش میں کیا بات ہے ابھی تک حمیرہ نہیں آئی۔ حضور پیار سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، پریشان تھے کہ کیوں ابھی تک نہیں آئی۔ کافی دیر کے بعد وہ آئیں، تو جب آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، حمیرہ کیا بات ہے، آج آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عرض کرتی حضور وقت ہی پر نکلی تھی، وقت ہی پر نکلی تھی، جیسے ہمیشہ نکلتی ہوں، لیکن جب آپ جب آپ کی مسجد کے قریب سے میں گزری تو مسجد سے کسی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور وہ قرآن اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ میرے پیر وہی جم گئے، اور میں قرآن سننے میں ڈوب گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ پھر خیال آیا تو میں آ گئی۔ سرکار نے فرمایا حمیرہ بتاؤ کون پڑھ رہے تھے، جانتے ہو؟ کہا نہیں حضور جانتی تو نہیں، لیکن بہت اچھی آواز تھی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر دیکھا تو قرآن پڑھنے والے غلام تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے کی خواتین
قرآن سننے کے لیے رک جاتی تھی، اور آج قرآن چل رہا ہو تو خواتین کہتی ہیں بند کرو، کوئی سیریل لگا دو. ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، نسلیں یوں ہی برباد نہیں ہو رہی. نسلوں کی بربادی کی وجہ وہ جڑ خراب ہو گئی ہے جہاں سے بچوں کا جنم ہوتا ہے، اور وہ درخت کی جڑ برباد ہو گئی جہاں سے بچے بگڑتے ہوئے نکل رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل ہو سکے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.